اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بسم اللہ، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے، الرحمن جو بڑا ہی رحم فرمانے والا، الرحیم بہت ہی مہربان ہے۔ سبحانہ پاک ہے، الذی وہ ذات جس نے اسرا سیر کرائی، چلایا، سفر کرایا، بعبدہ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلاً رات میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی وہ مسجد اقصی کہ جو بارکنا ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، حولہ اس کے ارد گرد، لنریہ تاکہ ہم ان کو دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، دوسری ہی آیت میں کلمہ آ رہا ہے بنی اسرائیل، اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ بنی اسرائیل۔ اسی طرح اس سورت میں بعض مقامات پر بنی اسرائیل کے کچھ حالات واقعات ذکر ہوئے ہیں اس مناسبت سے۔ دوسرا اس سورت کا نام ہے سورۃ الاسراء، الاسراء اس کا نام ہے، اسرا سے یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، ٹھیک ہے، چلنا، پھر آگے مزید وضاحت بھی آ گئی، لیلاً رات کے وقت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف جو اس کے بعد ہے، پھر سورہ مریم، یہ ساری کی ساری بڑی دلچسپ قسم کی باتوں اور آیات اور واقعات پر مشتمل صورتیں ہیں جو آج سے شروع ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہن من العتاق الاول، یہ جو تین صورتیں ہیں نا، یہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں، قدیم صورتیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور فرماتے ہیں وَهُنَّ مِن تِلَادِي، اور یہ میرا سب سے قدیم مال ہے، یعنی بڑا پرانا میرا مال ہے، میں اس کے ساتھ بے حد محبت کرتا ہوں، یہ میری وراثت ہے، یہ میری متاع ہے جو میں نے بالکل ابتدا میں محفوظ کر لی اپنے پاس۔ تو یہ صحابہ کرام کا شوق اور رغبت اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ کس قدر لگاؤ تھا۔ پھر یہ والی سورت بنی اسرائیل، اس کی یہ بھی فضیلت و اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ والی سورت اور سورۃ الزمر پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل یہ والی صورت، اور اس کے علاوہ سورۃ الزمر جو 23ویں اور 24ویں پارے میں ہیں، تو یہ دو صورتیں پڑھ کر آپ رات کو آرام فرما ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کی تو فرمایا سبحانہ پاک ہے۔ ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی اور طہارت اور تسبیح کا ذکر فرما دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگے جو واقعہ ذکر ہونے والا ہے نا، وہ بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے، وہی ذات اس واقعہ کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتی ہے جو ہر قسم کے نقص سے، کمزوری سے، عیب سے وہ پاک ہو، ساری قوتوں طاقتوں کی مالک ہو۔ تو اس لیے ابتدا ہی ہو گئی سبحانہ، پاک ہے، الذی وہ ذات، آگے وہ ساری بات آ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ اور ایک جگہ کہا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے،
وہ تسبیح کرنے والے سمجھتے ہیں یا جس کی تسبیح ہو رہی ہے وہ سمجھتا ہے؟ اس کو سب پتہ ہے کون میری تسبیح بیان کر رہا ہے، کون میری عظمتوں کا ذکر کر رہا ہے، کون میری پاکیوں کو ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، پاک ہے، الذی، وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، چلایا، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے وقت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ذکر کیا ہے وہ ذکر کیا عبد، آپ کا عبد ہونا۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں سب سے بڑا جو منصب ہے نا وہ عبد اور معبود کے تعلق والا ہے۔ ہم عبد ہیں، عباد ہیں اللہ کے، اللہ ہمارا معبود ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان مقامات پر ذکر کیا ہے جہاں پر بڑی بڑی چیزوں کو ذکر کیا۔ آپ دیکھیں نا اسراء کا واقعہ ہے، وہ جس کو معراج کا ہم کہتے ہیں، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اسی طرح دیگر مقامات کو آپ دیکھیں، وہاں پر بھی ایسی ہی باتیں آپ کو ملیں گی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، جب اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کی اپنے بندے پر۔ تو بہت ساری آیات قرآن پاک میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو عبد سے مراد بندہ، غلام۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کامل بندہ وہی ہے جو عبدیت کے اندر کامل ہے، اور عبدیت کے اندر ساری مخلوق میں سب سے کامل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود فرماتے ہیں لوگوں میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جتنا عبادت گزار اللہ کا میں ہوں نا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ 3 صحابی آئے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کو پوچھا جانا، تو ایک نے کہا جی میں نے تو کبھی رات کو سونا ہی نہیں ہے، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے کہنے لگے میں نے تو شادی نہیں کرنی، ساری زندگی بس دین کی خدمت کروں گا۔ تیسرے کہنے لگے میں نے تو ہمیشہ روزہ ہی رکھنا ہے، بڑا مقام ہے روزے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا یہ میرے 3 صحابہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ان تینوں کو کھڑا کیا، پوچھا تم نے بات کی ہے؟ جی بالکل کی ہے۔ فرمایا سنو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، نفل نوافل پڑھتا ہوں، اسی طرح میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، اسی طرح سے میں روزے کبھی نفلی رکھ لیتا ہوں کبھی چھوڑتا ہوں، یہ میرے معمولات ہیں۔ اب سنو میری بات، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹ کر اس سے بے رغبتی کر کے کچھ کرے گا نا اس کا پھر میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ مجھ سے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس موقع پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو میں تم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں، میرے معمولات یہ ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو یہ عبادت کر کے مجھ سے آگے نکل جاؤ گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ اور اللہ کے بندے کا تعلق ہے عبد والا، معبود والا، عبودیت والا۔ اس لیے کہا قیامت کے دن آئیں گے نا سب کے سب، ان کل من فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو بھی ہے زمین میں جو بھی ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، الا مگر آت الرحمن عبدا، سب رحمان کے پاس آئیں گے غلام اور لونڈیاں بن کر۔ کوئی وہاں پر بادشاہ نہیں ہوگا فلاں صاحب نہیں، سب کے سب کون ہوں گے؟ جنات بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، سارے کے سارے آئیں گے آت الرحمن عبدا، رحمان کے پاس آئیں گے بندے بن کر، غلام بن کر، لونڈیاں بن کر۔ اس حالت میں رب کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند بھی ہے، اس لیے احب الاسماء الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو جو نام سب سے زیادہ پسند ہیں وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ ان میں عبد کا ذکر ہے۔ تو پھر اس لیے کہا بابرکت ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی لیلاً، رات کے وقت۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ یہ رات کے وقت واقعہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے۔ رات سے مراد یہ ہوتا ہے مغرب سے لے کر یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر یہ رات کے مختلف حصے بن جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سیر کرائی۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے روح مع الجسم سیر کرائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر خواب میں ہوتا تو پھر تو یہ کوئی اچنبے والی بات ہی نہ ہوتی، تعجب میں ڈالنے والی بات ہی نہ ہوتی کہ آپ مکہ والوں کو کہتے بھئی میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، تو خواب پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بھئی معجزہ تو یہ ہے رات ہی رات میں ایک سائیڈ کا جو 1 مہینے سے زیادہ کا سفر بنتا ہے یا 40 راتوں کا سفر بنتا ہے ایک سائیڈ کا، تو دونوں سائیڈوں کا پھر کتنا بن جائے گا؟ 80 راتوں کا، وہ ایک ہی رات میں۔ اور صرف وہی نہیں، پھر آگے معراج کا واقعہ وہ سورۃ النجم میں ہے، وہاں سے سیڑھی لگی اور 7 آسمانوں سدرۃ المنتہا تک، وہ رات ہی رات میں سفر ہو گیا۔ یہ ان کے لیے تعجب والی بات تھی، اس لیے وہ سارے کذاب تھے جنہوں نے مانا کوئی نہیں۔ ایک ہی صدیق تھا جس نے کہا محمد کہتے ہیں تو میں مانتا ہوں۔ اللہ نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون، یہی تو متقی ہیں۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے، کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے آج تک کبھی غلط بیانی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی، ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ راتوں رات ہی اتنا لمبا سفر کر لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ رات ہی رات کے اندر وہ سارا سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ اب اتنا بڑا منصب ملنے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں واللہ ما احب ان ترفعونی، اللہ کی قسم مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم میرا مقام بہت اونچائی کر دو، تم مجھے بہت بلندی کر دو، اس طرح بلند کرو کہ فوق منزلتی، اس مرتبے سے ہی اونچا کر دو، التی انزلنی اللہ عز وجل، وہ مرتبہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اللہ نے مجھے مرتبہ عطا کیا عبد ہونے کا، اور تم مجھے اٹھا کے کچھ اور ہی بنا دو۔ اس لیے دوسری حدیث میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری امت کے لوگوں میرا مقام ویسے نہ بڑھانا چڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا مقام بڑھا چڑھا دیا، کہ سیدنا عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو اللہ ہی بنا دیا۔ کبھی کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہا وہ اللہ ہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ 3 ملیں تو اللہ بنتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کسی نے گھڑ لیا 5 والا عقیدہ کہ یہ 5 ملیں جڑیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم، تو اللہ بنتا ہے، معاذ اللہ۔ کسی نے کہا نہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ آپ اندازہ کریں اللہ اور رسول اللہ میں کیا فرق رہا، اللہ میں اور عبداللہ میں کیا فرق رہا۔ یہ عبد فرما رہے ہیں جن کی صفت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرا مقام اس طرح نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا مقام بڑھا دیا تھا۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعات صرف لطف لینے یا مزہ لینے کے لیے نہیں پڑھنے چاہیے کہ ہم معراج کا واقعہ پڑھ لیں، کیسا سفر ہوا، کیسی تاریخ ہے، کیا واقعات پیش آئے، بس انہی سے دلچسپیاں رہ گئی ہیں آج۔ جو ان کے اندر عقائد ہیں، جو اس کے اندر سبق ہے، جو ہمارے کرنے والا کام ہے، اس کو ہم بالکل پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کہا میری امت کے لوگوں فإنما أنا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم جب بھی مجھے کہو نا تو عبداللہ اور رسول اللہ ہی کہا کرو، اس سے اوپر نہ بڑھاؤ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور میں سے نور، جو کہیں ذکر ہی نہیں ہوا۔ دیکھو نا میرے عزیزو، یہاں پر ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ دیکھو مکہ کے لوگوں، میں نے اپنے عبد کو نہیں بلکہ اپنے نور کو میں نے 7 آسمانوں کی سیر کرائی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا ہوں، بندہ ہو کر کہاں پہنچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بات نہیں ہے۔ یہی تو ان کے لیے تعجب والی بات تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ان کو بتایا کہ کمال یہ ہے، نوری ہو کر 7 آسمانوں کی سیر کرائے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو جبریل امین ہمیشہ ہی کرتے تھے، لمحوں میں کہاں کہ کہاں پہنچ جاتے تھے۔ یہ کمال یہ ہے کہ یہ عبد ہو کر سبحان اللہ اس بلند مرتبے پر فائز ہوئے کہ جبریل علیہ السلام پیچھے ہی رہ گئے اور یہ آگے نکل گئے۔ نوری تو ان کی براق جو ان کی سواری ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا براق پہ میں سوار ہوا تو وہ وہاں قدم رکھتی تھی جہاں پر نگاہ ختم ہوتی تھی۔ سبحان اللہ،
آج کے جدید ترین طیارے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ سواری، اس پہ آپ سوار ہوئے، اس کی مہار پکڑنے والے کون ہیں؟ نوری جناب، نوری تو ان کی غلامی کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری کہہ کر کوئی ہم مرتبہ ان کو بڑھا نہیں دیتے بلکہ کم کر دیتے۔ اس لیے دیکھیے قرآن پاک سے ہمیں یہ عقیدہ لینا ہوگا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سیر کرائی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ مسجد حرام کے اندر توسیع ہوتی چلی گئی اور آج بڑے وسیع و عریض رقبے پر وہ مشتمل ہے۔ پہلے تھوڑا سا ایریا ہوتا تھا، پھر وسعت آتی چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے رات کو، تو وہاں سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو لے کر آ گئے حتیم کے اندر، وہ جو بیت اللہ کی جو ہے نا جو دو رکن ہے نا شامی، ان کی طرف وہ گولائی کے اندر سفید پتھروں والا جو ایریا ہے جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھوں۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اور حتیم میں لا کے کھڑا کر دیا، کہا عائشہ یہاں پڑھ لو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ پہلے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، پھر وہ مکہ والوں کے پاس جو مال وغیرہ ختم ہو گیا، جو مسائل ہیں تاریخ کے اندر، تو انہوں نے پھر اس جگہ کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پھر اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ تو یہاں حتیم میں لایا گیا، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر براق سواری پر سوار کیا گیا اور پھر یہاں سے آپ کا سفر ہوا بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف۔ پھر وہاں آپ تشریف لے گئے، وہاں سے پھر آسمانوں بلندیوں تک سیڑھی لگائی گئی، پھر ساتوں آسمانوں کی آپ نے سیر کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں پہلے فرض کیں، پھر وہیں پر 5 نمازیں آخر میں رہ گئیں روزانہ کی، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے گفٹ۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو وہیں پر آپ نے ان کی اصل حالت میں دیکھا، ٹھیک ہے نا، وہ ذکر سورۃ النجم میں ہے بلندیوں کا۔ پھر وہاں سے آپ تشریف لائے، پھر مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں جب تشریف لائے تو وہاں پر آپ نے پھر سارے نبیوں رسولوں کی امامت کروائی۔ آسمانوں پر، مختلف آسمانوں پر سیدنا آدم، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مختصراً کہ واپسی پر پھر آپ نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اندر رسولوں نبیوں کی امامت کروائی۔ تو اللہ نے کہا مسجد حرام سے، یعنی کعبۃ اللہ سے، بیت اللہ سے یہ سفر شروع ہوا الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا ایریا، یہ نبیوں کی سرزمین ہے اور بہت سارے نبیوں کی اس کے ساتھ بڑی وابستگیاں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ مختلف اوقات کے اندر اس کو تعمیر کیا گیا، جس طرح بیت اللہ کی تعمیرات کا سلسلہ ہے۔ پھر بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے 500 سال کا فرق ہے۔ بیت اللہ مسجد اقصیٰ سے 500 سال پہلے بنا ہے، مسجد اقصیٰ بیت اللہ سے کہہ لیں 500 سال چھوٹی ہے۔ پھر اس کے اندر درجات کا بھی بڑا فرق ہے، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا 1 لاکھ کا ثواب ہے، اور یہاں پر وہ ثواب کئی گنا کم ہو جاتا ہے، 500 رہ جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ بہرحال یہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بھی تھا، ٹھیک ہے، پہلی امتیں اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتی تھیں۔ ہم مسلمانوں نے، ہمارے بڑوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی اس کی طرف کئی ماہ مدینہ منورہ میں، تقریباً 17-18 ماہ وہ ادھر مدینہ میں، اور اس سے پہلے مکہ میں اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جب سے نماز لازم ہوئی، فرض ہوئی۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ یہ قبلہ بنے، اللہ نے وہ خواہش پوری کر دی، اب قیامت تک وہی کعبہ ہے، وہی قبلہ ہے۔ تو فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی، وہ مسجد اقصیٰ کہ بارکنا، ہم نے برکتیں رکھ دیں، ہم نے اس خطے کو بابرکت بنا دیا، حولہ، اس کے اردا گرد کو۔ اور وہ کتنا ایریا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ جی ایک پتھر پکڑیں اور وہ پتھر پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا قوی آدمی اور جناب طاقتور آدمی کہ جو مکہ مارے تو جناب آنکھ نکال دے فرشتے کی، سبحان اللہ، اور جناب اکیلے ہی وہ ڈول نکال لیں کنویں میں سے جو کئی لوگ مل کر نکالتے تھے۔ تو جب انہوں نے پتھر پھینکا، جہاں جا کے پتھر گرا تو فرمایا موسیٰ جی
اسی طرح پوری سراؤنڈنگ کے اندر یہ مسجد اقصیٰ کا پورا ایریا، اس میں ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہر طرف سے گولائی کے اندر پورے کا پورا خطہ برکتوں والا۔ تو اللہ نے کہا یہ وہ خطہ ہے جس کو ہم نے بابرکت بنا دیا، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دیں، لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم اس کو دکھائیں، کس کو؟ اپنے بندے کو، تاکہ ہم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھے، فزیکلی، روح مع الجسم، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اسراء اور معراج کروایا۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں نہیں خواب تھا، یا عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کے دلائل بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح مع الجسم، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت جاگتے ہوئے یہ پورے کا پورا آپ نے سفر کیا، اسی لیے تو یہ معجزہ بنا۔ عقلیں دنگ ہیں، عاجز آ جاتی ہیں، بھئی ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو چیز ہے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ عقل میں بات آ ہی نہیں رہی۔ مکہ والوں نے بھی تو یہی سوال اٹھایا تھا نا، ابو بکر یہ بات کوئی ماننے میں آتی ہے؟ کہا ماننے میں تو نہیں آتی، لیکن یہ تو بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ کہا تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا پھر عقل مانے نہ مانے وہ کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، میرا ایمان ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو بات یہ اللہ رسول کی بات جب آ جائے پھر عقلیں نہیں، پھر کیا ہے؟ ایمان، پھر ہے یقین، پھر ہے تصدیق، یہ چیز چلتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہو، بے شک وہ اللہ، ہوا وہی السمیع، ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا ہے۔ لوگ کیا تبصرے کر رہے ہیں، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ البصیر، ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کس کا اس کے متعلق کیا رد عمل ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے سب۔ وآتینا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب تورات۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، بس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے شاندار الفاظ میں اسراء کے واقعہ کو ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ لیں صرف ایک آیت میں چند جملوں کے اندر، یہ ہے جوامع الکلم میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی بات تھوڑی سی ہے لیکن اس کا معنی مفہوم بہت ہی زیادہ ہے، پورے کے پورے واقعہ کو اللہ نے کور کر دیا اس کے اندر۔ اب ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، وجعلناہ، اور ہم نے بنایا اس کو، ہدن، ہدایت کا ذریعہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ تورات بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اور یہ قرآن ہماری قسمت کے کیا کہنے، یہ قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ سارے انسانوں کے لیے، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے۔ لیکن یہ ہدایت ملے گی کن کو؟ وہ شروع میں کہہ دیا للمتقین، ملے گی تقوی والوں کو، ہے سب کے لیے ہی، لیکن یہ ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ سب کو ہی دے دے، نہیں، ان کو ملے گی جو تقوی والے ہوں گے۔ تو یہاں پر تورات کا ذکر ہے، کہا تورات بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اور ان کو حکم تھا اللہ کے نہ تتخذوا، تم بنانا، پکڑنا، من دونی، میرے علاوہ، وکیلاً، کارساز، وکیل، میرے علاوہ کسی پر اعتماد نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔ ذریتا، اولاد، من، ان کی، جن کو حملنا، ہم نے اٹھایا، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ یہاں پر بھی دیکھیے کتنے خوبصورت پیرائے میں وہ پورے کا پورا واقعہ اس کو کور کر لیا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے اٹھایا، کیونکہ پہلے آدم اول ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، ان سے انسان، نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر انسانیت پھیلی، نوح علیہ السلام باقاعدہ قوم کی طرف اللہ کے نبی رسول بن کے آئے۔ پھر ان کے بعد کیا ہوا، جس وقت اللہ کا عذاب آیا، طوفان نوح آیا، سب مٹ گئے، بس نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بچے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، دوسرے آدم ہیں جن سے پھر نسل انسانی آگے چلی، ٹھیک ہے۔ وہ جو افراد تھے چند ایک، آپ دیکھو نا، 10 تھے نا، 100 بھی پورا نہیں تھا، 80 سے کچھ اوپر افراد۔ اللہ تعالی نے کتنی وسیع و عریض ان سے انسانیت پیدا کی، کتنے انسان بنائے۔
تو اللہ نے کہا یہ بھی ان کی اولاد تھی، بنی اسرائیل جو تھے نا یہ بھی اولاد تھی ان کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا۔ انہو بے شک وہ نوح علیہ السلام کانا تھے عبدن بندے۔ دیکھو بڑے بلند درجوں پر فائز لوگوں کی صفت ہی اللہ یہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عبدن بندے تھے، وہ بھی غلام تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، 950 سال اللہ نے ان کو زندگی دی، کشتی کے اندر سوار کر لیا، طوفان نے سب کچھ غرق کر دیا، بس ان کی کشتی بچی، اب معاذ اللہ وہ رب بن گئے، وہ معبود ہی بن گئے، ان کو پوجنا شروع کر دو۔ نہیں، اللہ کہتا ہے وہ تھے بندے ہی، جتنے بڑے بڑے بھی ان پر فضائل مناقب ان کے ہیں، اللہ تعالیٰ انعامات کیے، وہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ پہلی آیت میں بھی سمجھا دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے ہیں فلسطین، بیت اللہ سے بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان سدرۃ المنتہا تک، اس سے وہ رب نہیں بن گئے، معبود نہیں بن گئے کہ ان کو ہی پوجنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ اس ذات کو پوجو جس نے ان پر یہ اتنا بڑا انعام کیا ہے۔ یہ ہے اصل میرے عزیزو سبق اس کے اندر جو بتایا جا رہا ہے۔ تو کہا بے شک وہ نوح علیہ السلام بندے تھے، شکورن شکر گزار، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے انعامات ہوئے، ہمیشہ بس اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کی طرف سے بیٹے پر پکڑ آئی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ساری کی ساری قوم ملیا میٹ ہو گئی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو بہت ہی اللہ کے فرما بردار، اللہ کے شکر گزار۔ اور اللہ کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ایک بندہ بیٹھا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما لے۔ وہ رک کے سننے لگے، فارغ ہوا تو پوچھا خیر ہے یہ کس طرح کی دعا ہے، تو نے تو حیران ہی کر دیا ہے، یہ کیسی دعا ہے بھائی؟ کہنے لگا عمر آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے تھوڑے ہی بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، تو میں اللہ سے یہی کہہ رہا ہوں یا اللہ ان تھوڑوں میں مجھے شامل کر لے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری چند لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، قلیل تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم فرمانے والا انتہائی مہربان ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے، پاک ہے، بہت بلند ہے، ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے علاوہ کسی کو بھی کارساز نہ بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ اولاد تھی ان کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا، سوار کیا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ نوح علیہ السلام اللہ کے بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔